الرحمن الرحیم، یہ ایک ویڈیو بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے۔ یہ الله مسجد کہاں کی ہے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ اس میں لوگ اس طرح سے کھڑے ہیں کہ درمیان میں جگہ خالی ہے، کوئی کرونا وائرس کا ڈر ہے اس کی وجہ الحمد سے۔ لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم۔ تو یہ جو کرونا وائرس کا ڈر سروں پہ سوار ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے جو جماعت بنانے کا طریقہ ہے بالکل غلط طریقہ ہے، اس طرح سے نہ کیا جائے۔ بلکہ اس حوالے سے جو علماء کرام نے جو کچھ علماء نے فرمایا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جو مسجدیں ہیں ان کے اندر جماعت کا باقاعدہ اہتمام ہو، اس کے اندر اہتمام ہونا چاہیے جماعتوں کا۔ البتہ جو سنتیں ہیں ان کو گھر پہ پڑھا جائے، نفلوں کو گھر پہ پڑھا جائے، اور جماعتوں کو مختصر کر دیا جائے، بہت ہی مختصر وقت میں جو ہے جماعت کو مکمل کر لیا جائے۔ لمبی جماعت نمازیں نہ پڑھائی جائیں جیسا کہ عام حالات میں ہوتا ہے، لیکن جماعتوں کو نہ چھوڑا جائے اور نہ اس طرح سے جو ہے طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ جو ہے درمیان میں اس طرح سے خالی جگہ کو چھوڑ کے کھڑے ہوں۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر ایک تو صفوں کو سیدھا رکھنے کی بڑی تاکید آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں جگہ جو رہ جاتی ہے حکم یہ ہے کہ اس کو پر کیا جائے، جگہ خالی نہ چھوڑی جائے، ورنہ تو شیطان صفوں کے درمیان میں گھس جاتا ہے۔ چنانچہ نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صفوں کو جو ہے ملا ہوا رکھو، درمیان ان کو نزدیک رکھو اور اپنی گردنوں کو برابر رکھو۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انی لارا شیاطین، میں شیطانوں کو دیکھتا ہوں، تدخل من خلل صف، وہ صفوں کے درمیان میں جو خلا رہ جاتا ہے وہاں سے داخل ہوتے ہیں، کانہا الحذف، گویا کہ وہ بکری کے بچے ہوں، جیسے بکری کے بچے ہوتے ہیں، بکری کے جو کالے بچے ہوتے ہیں ان کی طرح وہ شیطان جو ہے وہ صفوں کے درمیان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرجہ ہوتا ہے یعنی جو خالی جگہیں ہوتی ہیں ان کو نہ چھوڑا جائے شیطانوں کے لیے۔ تو اس طرح سے ہرگز کھڑا نہ ہوا جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے۔ علماء نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی واقعتاً کوئی بیمار ہے، کسی بیماری لگ گئی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے، اسے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر کے اندر نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو وہاں ثواب مل جائے گا۔ اس لیے کہ بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اگر کوئی شخص جماعت چھوڑ رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسے جماعت کا ثواب جو ہے گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ملے گا، لہذا یہ تکلف نہ کیا جائے۔ اب یہ جو سوال کیا جا رہا ہے بار بار کہ کیا اس طرح سے نماز ہو جائے گی، تو جامع عرض ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت کے بالکل خلاف ہوگی اور سخت مکروہ ہوگی۔ میں نے حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب کو یہ ویڈیو بھیجی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ جماعت اگرچہ ہو جائے گی لیکن سخت مکروہ ہوگی۔ اور بعض علماء جو فرض قرار دیتے ہیں کہ صفوں کا سیدھا رہنا فرض ہے، ان کے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک بہرحال نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگی اور سخت مکروہ ہوگی، یعنی گویا کہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے اہتمام اس کا کریں کہ جو علماء کرام طریقہ بتا رہے ہیں اس کو اپنائیں، الگ سے اس طرح کے طریقے نہ نکالیں، اس لیے کہ اس طرح کے طریقوں سے عوام کے درمیان میں انتشار بھی پھیلے گا اور لوگ طرح طرح کی تفسیریں بھی کریں گے۔ اس لیے کہ اس ویڈیو کو جو شیئر کیا جا رہا ہے طرح طرح کی تفسیروں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر سے اعتماد بھی کم ہوگا جب اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں گے کہ جب ائمہ حضرات ایسا کر رہے ہیں تو دوسرے جو حضرات ہیں ان کے ایمان کے اندر کمزوری ہوگی۔ لہذا یہ طریقہ ہرگز نہ اپنایا جائے، بلکہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور ایسے مفتی ابراہیم دیسائی اور دیگر حضرات نے جو طریقہ بتایا ہے کہ مختصر کر دیا جائے نمازوں کو، تو وہ طریقہ جو ہے مناسب ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔